اولاد تو والدین کی آنکھوں کا نور ہوتی ہے۔ ماں باپ بچوں کو پھولتا پھلتا دیکھ کر جو خوشی محسوس کرتے ہیں اس کا کوئی نعمہ بدل نہیں۔ ہمارے والدین نے بھی ہماری ہر خواہش پوری کی، لیکن میرا بھائی اسلم بہت شرارتی تھا۔ وہ بچپن میں ایک منٹ کے لیے بھی نہیں بیٹھتا تھا۔ کبھی کبھی تو ابو اس کی شرارتوں سے اس قدر تنگ آ جاتے کہ اس کی خوب پٹائی کرتے۔ وہ میرا اکلوتا بھائی تھا اور میں اس کی اکلوتی بہن۔ امی ہم دونوں سے بہت پیار کرتی تھیں، لیکن بیٹے کے لیے ماں کے دل میں خاص جگہ ہوتی ہے۔ میرا بھائی بے شک شرارتی تھا، مگر ماں ہر وقت اس کے گن گاتی تھی۔ وہ مجھے بھی اپنی شرارتوں میں شامل کرنا چاہتا تھا، لیکن مجھ کو ناحق کسی کو پریشان کرنا ناپسند تھا، خواہ وہ انسان ہو یا جانور۔ گرمیوں کی دوپہر میں جب سب آرام کر رہے ہوتے، اسلم دوسرے گھر کی بیل بجا کر بھاگ آتا۔ کبھی کسی بلی کی دم دھاگے سے کاغذ کا ٹکڑا باندھنے سے کاغذ کھر کھر کرتا تو بلی ڈر کر اچھلتی، تب بھائی خوب ہنستا۔ میں اور ابو اسے ڈانٹتے اور کاغذ کے کھر کھراہٹ سے بیچاری بلی کو نجات دلاتے۔ اسلم اپنے دوستوں کو اکٹھا کر لیتا اور پھر وہ نئی سے نئی شرارتیں سوچتے۔ کبھی کوئی اچھا سا قلم زمین پر پھینک کر اسے دھاگے سے باندھ کر قریبی کھمبے سے لپیٹ دیتے اور دھاگے پر مٹی ڈال کر اسے بالکل چھپا دیتے۔ کوئی راہگیر ادھر سے گزرتا اور زمین پر قلم پڑا دیکھ کر اسے اٹھانے لگتا تو یہ دوست جو چھپ کر تماشا دیکھ رہے ہوتے باہر نکل کر دھاگا کھینچ لیتے، جس سے قلم بھی سرک جاتا اور بیچارہ راہگیر شرمندہ ہو کر رفو چکر ہو جاتا۔ اکثر محلے والے اسلم کی شکایت کرتے، لیکن میری ماں اپنے بیٹے کی محبت میں اس قدر اندھی ہو چکی تھیں اس کو کچھ نہ کہتی، جبکہ میں بھائی کو بہت سمجھاتی تھی کہ ان شرارتوں کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ ایسی شرارتیں جن کو ہم معمول بنا لیتے ہیں، یہ ایک نہ ایک دن کسی بڑے سانحے کی صورت میں گلے پڑ جاتی ہیں۔ مگر اس نے میری بات کہاں سننی تھی۔ ایک کان سے بات سنتا، دوسرے سے نکال دیتا۔ ہمارے ابو قدرے سخت مزاج کے تھے۔ کوئی محلے دار اگر اسلم بھائی کی شکایت لے کر ان کے پاس آ جاتا تو اسی وقت بھائی کی پٹائی کر دیتے۔ امی البتہ پیار سے کہتی، مگر وہ امی کی بات کو خاطر میں نہ لاتا۔ امی ابو کو اسلم کی کوئی بات نہ بتاتی تھی کہ کہیں بیٹے کو مار نہ پڑ جائے۔ ماں تو پھر ماں ہوتی ہے، وہ اسلم کو پٹتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ایک دفعہ اسلم گلی میں گلی ڈنڈا کھیل رہا تھا کہ گلی کے لڑکے اعظم کو گلی لگ گئی اور اس کی آنکھ ضائع ہو گئی۔ جب اسلم نے دیکھا کہ لڑکے کی آنکھ سے خون نکل رہا ہے تو وہ وہاں سے بھاگ گیا کہ اس کے ابا نہیں بخشیں گے، بہت مار پڑے گی۔ ابو چھٹی پر گھر آئے ہوئے تھے۔ اسی وقت اعظم کے والدین زخمی بیٹے کو ہمارے گھر لے آئے اور ابو سے کہا، دیکھیے آپ کے لاڈلے نے کیا حشر کیا ہے ہمارے بیٹے کا۔ امی نے دیکھا تو لرز گئیں، کیونکہ ابو نے کہا تھا آنے دو، اس کی خبر لوں گا کہ ساری عمر یاد رکھے گا۔ اسلم کا ایک دوست بھی اعظم کے والدین کے ہمراہ ہمارے گھر آیا تھا۔ اس نے باہر جا کر اس کو کہا، آج تمہاری خیر نہیں، تمہارے ابا بہت غصے میں ہیں، بہتر ہے کہ آج تم گھر نہ جاؤ، شاید اس وقت تک تمہارے والدین کا غصہ کچھ کم ہو جائے۔ اسلم کو پتہ تھا کہ ابو کتنے سخت ہیں، وہ کبھی اس کو معاف نہیں کریں گے، سو وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ ہم سب گھر والے بہت پریشان تھے کہ وہ نہ جانے کہاں چلا گیا ہے۔ ہر جگہ رشتہ دار کے گھر تلاش کیا، مگر وہ کہیں نہ ملا اور پھر وہ لوٹ کر نہ آیا۔ دوسرے دن ابو نے اخباروں میں اشتہار دیے، مسجد میں جگہ جگہ اعلان کروایا، مگر اس کا کہیں پتہ نہ چلا۔ ابو کو شاید صبر آ گیا، لیکن امی اور مجھے ہر وقت اسلم کی یاد ستاتی اور اس کی صورت در و دیوار میں نظر آتی تھی۔ میں اور امی ہر وقت روتے رہتے۔ جس ماں کا اکلوتا بیٹا کھو جائے اور وہ واپس گھر نہ لوٹے تو اس کا کیا حال ہوتا ہے، یہ وہی جانتے ہیں جن پر گزرتی ہے۔ امی کا رو رو کر برا حال تھا۔
نہ ٹھیک سے کھاتی تھی نہ ٹھیک سے پیتی تھی، ہر وقت مجھ سے باتیں کرتی۔ ماں کی حالت دیکھ کر میرا کلیجہ منہ کو آتا تھا۔ ان دنوں میری عمر 12 سال تھی، لیکن میں بھائی کا تصور کر کے روتی رہتی۔ اتنی چھوٹی عمر میں نے گھر کا سارا کام سنبھال لیا، اس لیے امی کچھ نہ کہتی۔ ابو نے ان کو ہسپتال میں داخل کروایا کیونکہ ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ صدمے کی وجہ سے ان کے دماغ پر اثر ہو گیا۔ گھریلو کام کی وجہ سے میں پڑھائی پر توجہ نہ دے سکی، سو ٹیچر مجھے ڈانٹتی رہتی کیونکہ میں زیادہ چھٹیاں کرنے، اسی وجہ سے میرا نام اسکول سے خارج ہو گیا ہے۔ میری سہیلی نے مجھے بتایا کہ تمہارا نام اسکول سے خارج ہو گیا ہے، بتاؤ کیا تم اسکول نہیں آنا؟ کلاس ٹیچر نے پوچھوایا ہے۔ میں نے روبی کو کہا کہ تم اسکول کہہ دینا کہ اب میں اسکول نہیں آؤں گی، تم میرا سرٹیفکیٹ لا دو۔ اس نے مجھے سرٹیفکیٹ لا دیا۔ 10 روز بعد ابو نے پوچھا، سمیرہ تو اسکول کیوں نہیں جا رہی؟ میں نے بتا دیا کہ اب میں نہیں پڑھنا، کیونکہ پہلے بھائی اسلم مجھے اسکول چھوڑنے جاتے تھے، اب میرے ساتھ اسکول تک کون جائے گا؟ ابو یہ بات سن کر خاموش ہو گئے، اور پھر ابو نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا اور اسکول جانے کے لیے مجبور بھی نہیں کیا۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ امی کی بیماری نے گھر سنبھالنے کے لائق نہیں رکھا۔ سارا کام میں نے سنبھال لیا ہے، شاید اسی وجہ سے وہ چپ رہے تھے۔ کچھ عرصے بعد امی ٹھیک ہو گئی، پھر بھی میں نے ان کو گھر کا کام کرنے نہیں دیا۔ امی ابھی بھی بیٹے کو یاد کر کے روتی رہتی تھی اور کہتی تھی کہ اسلم خدا کے لیے واپس آ جاؤ، تمہارا باپ تمہیں کچھ نہیں کہے گا، وہ تو خود بوڑھا ہو گیا ہے تمہارے غم میں، اسے تمہاری سخت ضرورت ہے، آ جاؤ میرے لال، میری آنکھیں تم کو دیکھنے کے لیے ترس گئی ہیں۔ امی نماز پڑھتی، ان کا چہرہ آنسوؤں سے تر ہوتا، اسی وجہ سے امی کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی۔ میرے سسرال والے میری شادی کی تاریخ مانگ رہے تھے، کیونکہ میری ہونے والی ساس بیمار رہنے لگی تھی، ان سے کوئی کام نہیں ہوتا تھا۔ مجھے پتہ چلا تو میں نے امی کو کہا کہ ان کو جواب دے دیں، میرے بعد آپ کو کون سنبھالے گا؟ امی کہنے لگی، بیٹی ایسی بات کبھی نہ سوچنا، بیٹیاں سسرال میں ہی اچھی لگتی ہیں، اور ہر لڑکی کو ایک نہ ایک دن دوسرے گھر جانا ہوتا ہے۔ میرا اسلم ہے، کوئی بات نہیں، وہ ہم سے روٹھ گیا ہے تو کیا ہوا، وہ ضرور واپس آئے گا۔ میری شادی کی تاریخ رکھ دی گئی، تیاریاں شروع ہو گئی تھی، مہندی مائیوں کے گیت گانے سکھیاں آ پہنچی تھی۔ ان میں سب سے اچھی دوست ناصرہ بھی تھی، وہ بڑھ چڑھ کر گانے میں حصہ لے رہی تھی، اسے ڈھولک بجانا خوب آتی تھی۔ میری سہیلیوں کا دل کھلا ہوا تھا، انہیں میری شادی کی بہت خوشی تھی، لیکن میرا دل بجھا ہوا تھا، جانے کیوں یہ سب مجھے برا لگ رہا تھا۔ گیت کانوں میں چبھ رہے تھے۔ پھر جب مہندی والی رات ناصرہ نے یہ گیت گایا کہ کندھا ڈولی نو دے جا ویرے، مجھے اس وقت اسلم کی بہت یاد آئی۔ میں نے اٹھ کر ناصرہ کو جھنجھوڑ ڈالا، میں رو رو کر پوچھ رہی تھی کہ کہاں ہے میرا ویر، میرا بچھڑا ہوا بھائی، تم کیوں یہ گانا گا رہی ہو؟ کیا تم نہیں جانتی کہ میرا بھائی چلا گیا ہے؟ جانے کہاں ہے؟ اگر اب تم نے یہ گانا گایا تو میں تمہارا گلا دبا دوں گی۔ مجھ پر جذباتی کیفیت طاری ہو گئی تھی، تو پھر خالہ مجھے پکڑ کر اندر لے آئی۔ پھر میں اور میری اماں دونوں مل کر اس قدر روئی کہ یوں لگتا تھا یہ شادی نہیں ہو رہی، یہاں سے میرا جنازہ اٹھے گا۔ میں بلک بلک کر رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی، بھائی اگر تم اس دنیا میں ہو تو کیا ہم تمہیں یاد نہیں آتے؟ تیرے بغیر کیا ہم مکمل ہیں؟ مجھے کچھ ہوش نہیں تھا۔ کب مجھے لے جایا گیا، سسرال میں ہوش آیا۔ میرے سسرال والے بہت اچھے لوگ تھے، انہوں نے مجھے اپنی بیٹی سے بڑھ کر سمجھا، پیار دیا، اور میرے شوہر تو فرشتہ صفت ہیں، انہوں نے میرا دکھی دل اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور میرا ہر طرح سے خیال رکھا۔
اگر میں رات کو کہتی کہ میں نے امی ابو سے ملنے جانا ہے تو وہ کہتے چلو میں تمہیں ملا لاتا ہوں۔ شادی کے دوسرے سال خدا نے مجھے ایک بیٹا دیا۔ اس کے پیار میں اس قدر مگن ہو گئی کہ اسلم کا خیال دل سے نکل گیا۔ پھر ایک دن امی کا فون آیا کہ تمہارے ابو کی طبیعت بہت خراب ہے، ان کا بخار اترنے کا نام نہیں لے رہا، مجھے پریشانی ہو رہی ہے۔ میں نے اپنے میاں سے اجازت لی اور اکیلی چلی گئی، کیونکہ میری ساس کو فالج ہو گیا تھا اور وہ چلنے پھرنے سے معذور تھی، جبکہ میرے شوہر ایک مل میں کام کرتے تھے، ان کو چھٹی نہیں ملتی تھی، تو مجبوراً میں اکیلی چلی گئی۔ بس میں سوار ہوئی تو ڈرائیور اپنی سیٹ سے اٹھ کر دوسری خالی سیٹ پر آ گیا۔ اس کے ساتھ والی سیٹ پر میں بیٹھی تھی۔ نئے ڈرائیور نے نشست سنبھال کر گاڑی سٹارٹ کی اور سابقہ ڈرائیور سو گیا تھا۔ اتنے میں ہی میرا بیٹا رونے لگا، کیونکہ بس جگہ جگہ رکتی جا رہی تھی۔ بچے کے رونے سے سوتے ہوئے ڈرائیور کی نیند کا خمار ٹوٹ گیا۔ اس نے کہا باجی اپنا بچہ مجھے دے دیں، شاید چپ ہو جائے۔ میں نے بیٹا اس کی طرف بڑھایا تو اچانک اس کی نظر میرے چہرے پر پڑی۔ وہ ٹھٹک سا گیا، میں بھی اس کی طرف دیکھنے لگی۔ لمحہ بھر کو مجھے اپنا سا لگا، جیسے وہی میرا کھویا ہوا بھائی اسلم ہو۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، یہ اچانک احساس ہوا کہ وہ بھی بار بار میری جانب دیکھ رہا ہے۔ اس بات سے مجھے شرمندگی سی ہوئی اور میں نے منہ دوسری طرف کر لیا۔ میں سوچنے لگی کہ میں تو اپنے کھوئے ہوئے بھائی کا خیال کر رہی ہوں، نہ جانے یہ مجھے کس لیے دیکھ رہا ہے۔ اتنی دیر میں ہی میرا اسٹاپ آ گیا تو میں نے کہا بھائی منّے کو دے دو، جو اس کی گود میں جاتے ہی چپ ہو گیا تھا۔ خیر میں بس سے اتر کر تانگے پر اپنے گھر آ گئی اور کچھ دن امی ابو کے ساتھ رہنے کے بعد اپنے گھر جانے کی تیاری پکڑ لی۔ دل میں یہی تھا کہ اسلم بھائی کا وہ ہم شکل ڈرائیور مل جائے۔ امی کو ہمیشہ یہی دعا کرتے سنا تھا، اے خدا تو میری جان اس وقت نکالنا جب میرا اسلم میرے پاس ہو۔ جب میں لاڑی اڈے جانے لگی تو امی نے کہا چلو میں تم کو بس اسٹینڈ پر چھوڑ آتی ہوں۔ خیر ذرا دیر بعد بس آ گئی، میں اس میں سوار ہو گئی۔ ڈرائیور کو دیکھ کر میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ وہی تھا جس نے میرے بیٹے کو بہلا کر سلا دیا تھا۔ اب یہ بس چلا رہا تھا۔ میں سیٹ پر بیٹھ کر اسے غور سے دیکھنے لگی تو میرے ساتھ بیٹھی ایک عورت نے مجھے مشکوک انداز میں دیکھا، پھر میرے گھر والوں کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا۔ اس کو کچھ اور ہی شک تھا کہ شاید میں گھر سے بھاگ کر آئی ہوں۔ تبھی اس نے کہا بیٹیوں کو اکیلے گھر سے نہیں نکلنا چاہیے، تم اپنے کسی بہن یا بھائی کو ساتھ لے کر چلا کرو۔ میں نے کہا میری بہن تو ہے ہی نہیں اور بھائی ایک عرصہ ہو گیا گھر چھوڑ کر چلا گیا ہے، اس کا کہیں پتہ نہیں چلا۔ ہماری باتیں ڈرائیور کے کانوں میں پڑ رہی تھی۔ گاڑی چلاتے چلاتے پیچھے مڑ کر دیکھا، جیسے اسے بھی کسی کی تلاش ہو۔ عورت سے باتیں کرتے کرتے میرا اسٹاپ آ گیا۔ میں بس سے اتر کر تانگے پر بیٹھ گئی۔ تانگے والا آواز لگا رہا تھا، چیک نمبر 40 کا کوئی مسافر ہو تو آ جائے۔ تبھی وہ ڈرائیور آ کر تانگے والے کے برابر میں بیٹھ گیا۔ تمام راستے ہم میں سے کسی نے بھی بات نہیں کی۔ جب گاؤں آیا، میں جو ہی تانگے سے اتری وہ ڈرائیور بھی اتر آیا۔ میں سوچنے لگی کہ یہ کیوں میرے پیچھے پیچھے آیا ہے، شاید اسے کوئی غلط فہمی ہے۔ اب میں بولے بغیر رہ نہ سکی اور اسے مخاطب کیا، بھائی تم کیوں میرے پیچھے چلے آ رہے ہو، کیا بات ہے؟ وہ فوراً بولا کہ ایک غلط فہمی ہو گئی تھی جس کو دور کرنے کے لیے تمہارے پیچھے آیا ہوں۔ تم طاہر صاحب کی بیٹی ہو؟ ہاں میں ان کی بیٹی ہوں۔ جب اس نے سنا تو وہ خوشی سے اتنی زور سے چلایا جیسے اسے بہت بڑا خزانہ مل گیا ہو۔ اس نے کہا میں اسلم ہوں تمہارا بھائی۔ جب مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ
ये वाकया ही मेरे भाई है, तो मैंने इसे गले से लगा लिया और घर ले आई, शोहर को भी बताया। थोड़ी सी देर मैं इसके साथ दोबारा मायके आ गई। दरवाज़ा अम्मी ने खोला। जब बेटे को देखा तो लम्हा भर पहचान ना सकी, लेकिन गौर से देखने पर इनके मुंह से बेसाख्ता निकला, ये तो मेरा असलम है। असलम अम्मी से चिमट गया और वो रो रहा था। अम्मी को जब पता चला कि सच में इनका बेटा है तो खुशी से चिल्लाई, सुमेरा के अब्बा देखो तो कौन आया है, हमारा बेटा असलम आ गया। तभी अब्बू भागे हुए आए और असलम को इतना प्यार किया कि क्या ही बताऊं। थोड़ी देर सब खुशी मनाते रहे, फिर असलम से पूछने लगे कि तुम कहाँ थे। इसने बताया कि इसके उस्ताद ने अपनी छोटी बेटी से इसकी शादी कर दी, अब इसकी एक बेटी और बेटा है। अम्मी मैं आप सबको इतना याद करता था कि क्या बताऊं, मगर घर वापस लौट आने की जुर्रत ना होती थी। किस मुंह से वापस आता। अलबत्ता मैंने सादिक को 2-3 बार कहा था कि अम्मी को बता दो मैं ठीक हूँ। अगर बाजी मुझे ना मिलती तो शायद मैं कभी आपसे मिल नहीं सकता, इसलिए कि मुझे घर का रास्ता याद नहीं था। मैंने जितनी तकलीफ़ें उठाई हैं इतनी तो किसी ने नहीं उठाई होंगी। मेरे प्यारे भाई की दास्तान बहुत दुख भरी थी। इसने बताया कि इसने एक होटल पर बर्तन धोए, झाड़ू दी, फिर कंडक्टर की नौकरी की और आखिर में इसे एक अच्छा इंसान मिल गया जिसने इसे माँ बाप का प्यार दिया और ड्राइविंग भी सिखाई, जिसकी वजह से आज वो अपने पैरों पर खड़ा है। 2 दिन बाद जाकर हम सब असलम भाई की बीवी को घर ले आए। वो हम सब से मिलकर बहुत खुश हुई और ससुराल आने को फ़ौरन तैयार हो गई। वो एक अच्छी लड़की है क्योंकि इसके वालिदैन नेक दिल और शरीफ हैं। यही सिफ़त इनकी औलाद में भी आई। बहू के आने से मेरी अम्मी को काफ़ी सुकून मिल गया था, क्योंकि इसने भी सबको सुख पहुंचाने की कोशिश की थी। सास ससुर की खिदमत करती है, घर को संभालती। पहले मैं अम्मी अब्बू की तरफ से बहुत फ़िक्रमंद रहती थी क्योंकि वो अकेले थे, मगर अब वो अकेले नहीं रहे थे। बेटा और ऐसी अच्छी बहू आ गई थी, इसलिए मेरी सारी फ़िक्रें ख़त्म हो गई। अम्मी की दुआ कबूल हो गई और मुझे अपना भाई मिल गया। अब जब मैं मायके से ससुराल जाती हूँ तो वो मुझे छोड़ने खुद जाता है। वो कहता है कि बाजी तुमने बस में एक दफ़ा कहा था कि जिनके भाई ना हों वो अकेले ही जाया करते हैं। अब ये बात तुम नहीं कर सकती क्योंकि अब तुम्हारा भाई है। सफ़र में तुम्हारे साथ चलने वाला। पहले अम्मी अब्बू ना आ सकते थे, अब भाई एक बार महीने में मेरे घर ज़रूर आता। मेरा और बच्चों का हाल पूछता तो मेरा दिल बड़ा हो जाता। मैं सोचती हूँ भाई कितनी बड़ी नेमत है, इसके आने से मेरा हौसला बढ़ जाता है। मेरे शौहर भी इसका ख्याल करते हैं, इज़्ज़त से मिलते हैं। जब वो मेरे घर से जाने लगता है तो दिल खौफ से बैठ जाता है कि कहीं फिर से ना खो जाए। मैं खुदा से दुआ करती हूँ कि वो तमाम भाइयों को नेक करे, क्योंकि कभी-कभी छोटी सी शरारत इंसान की पूरी ज़िंदगी बदल कर रख देती है। और इसकी वजह से वो अपनों से इस कदर दूर हो जाता है कि फिर दूरी के समुंदर को पार करना मुश्किल हो जाता है। आज मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि इसने मेरा भाई मुझे वापस कर दिया, और दुआ भी करती हूँ कि तूने जैसे मुझे मेरा भाई वापस दे दिया है, ऐसे ही सब बहनों के खोए हुए भाई इनको वापस दे दे। आमीन।